الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات. تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو. تمام بانیان، اراکین، معاونین، منتظمین مجالس و محافل ازاد مقاصد دی بر آوری واسطے صلوات پڑھو. تاجیل فرج ولی العصر روحی و ارواحنا لہ الفدا امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات پڑھو. جڑے جڑے لوگ میرے مزاج آشنا ہو تو ان پتہ ہے جو میں اچھیاں صلواتاں سنن دا عادیاں ایک بھرپور پیاری پیاری پر خلوص بلند آواز نال سارے رل کے اچھی اچھی صلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل السفراء والمبشرین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما اولہم علی ابن ابی طالب وآخرهم ابا صالح المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف.
ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقال عز شانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الذکر لتبین بہ للناس ما نزل الیہم صلوات دعا ہے رب کائنات بحق محمد وآل محمد علیہ السلام تو سب تمام احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے مالک اس آستان مقدس اور عزاداری دے اس بہت قدیمی اور مرکزی امام بارگاہ نو اسی طرح عزاداری سید الشہداء نال آباد و شاد رکھے جتنے بیمار مومنین مالک سارے انو صحت عطا فرماوے جو دوائی استعمال فرما رہا انہوں نے دوائیاں اثر شفا نصیب فرماوے تمام او احباب اور رفقا کہ میں جدن دا رجوع سادات آیا اور میرے نال انہاں رل کے سادات نو پرسا دیتا رب کائنات جتنے ہو اس دنیا تو چلے گئے بالعموم اور اس محفل دے روح رواں قبلہ سردار سید محمد علی شاہ صاحب دے درجات بلند فرما قبلہ سردار حسین شاہ مرحوم سردار غلام محمد شاہ ثانی جناب کرنل صاحب اور جتنے سید جلال علی شاہ سادات دے خانوادے دے جتنے مرحومین مالک انہوں نے قبران روشن و منور فرما قبلہ سردار سید محمد طاہر شاہ صاحب انہوں نے دوویں بچے سید علی عباس حسین عباس علی حسین علی اور قبلہ سردار صاحب دے فرزند رشید قبلہ سردار سید ذوالفقار شاہ صاحب نو مالک تمام آفات بلیات محفوظ فرما دین دنیا دی بھلائی نصیب فرما عزیز سیف علی دی عمر دراز فرماوے مالک سیدہ نوے بچہ نصیب فرما جتنے اہل ایمان جو حاجتہ آرزواں لے کے آئے مالک توڑیاں پوریاں فرماوے امام حسین دی امن دیاں دعاواں نصیب فرما جتنے دینی مراکز مشغول عمل درس و تدریس و تبلیغ بے ست دانشگاہ بطول کلیہ اہل بیت مالک سارے انو دین دی خدمت دا اجر خیر نصیب فرما یوسف گمگشت یہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو بلند آواز نال صلوات پڑھو مجلس دورانیہ 1 گھنٹے دا ہے وقت جس طرح عزیز حسن دسیا 5:30 تو 6:30 بجے تک ہے موسم بحمداللہ اچھا ہو گیا مالک انشاءاللہ آخر تک نصیب فرماوے اگرچہ قبلہ سردار سید محمد علی شاہ رحمت اللہ علیہم تو بعد انہاں دے بھائی قبلہ سردار سید محمد طاہر شاہ صاحب انہاں دے عزیزان خصوصاً قبلہ سید ذوالفقار علی شاہ صاحب نے بھرپور انداز دے وچ حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور نال تاکیدن بار بار فرمایا بھی صحیح کہ اے نوکری اسی طرح چلدی رہے گی اور تو ساڑھے کولوں پھر بھی امام حسین دے پرسے واسطے حاضر ہوئیں گا لیکن رجوع سادات والو کمی سیدہ اپنے طور تے نہیں کی تھی بھرپور محبت دے احساس دلایا نے لیکن میں اس وقت تک بہت بڑی مقدس جگہ تے بیٹھا میں اپنے آپ نو واقعاً اس وقت تک تنہا اکیلا اور ایک صلوات پڑھ دو پھر بھی ایک صلوات پڑھ دو
قبلہ سردار صاحب سید محمد علی شاہ صاحب تو بعد ایویں اپنے آپ کوئی کمی جی محسوس کر رہے ہیں اور واقعاً انج رجوع آمن واسطے کوئی ہمت نہیں ہوندی، لیکن آ گیا تھوڑی خدمت حاضر ہو گیا۔ مالک تنوں آباد و شاد رکھے، تھوڑے اچھے سردار نو مالک جنت دے بلند مقامات نصیب فرماوے۔ مالک انہوں عزاداری سید الشہداء دا اجر عظیم عطا فرمائے۔ متوجہ راسو جس طرح کہ میرا روال ہے دوستان عزیز بزرگان گرامی، اس اللہ دی کائنات دے وچ اگر مالک دی صنعت دا کوئی شاہکار ہے تو حضرت انسان ہے۔ مالک نے حضرت انسان نو اپنے خطاب دے قابل سمجھیا اور رب کائنات نے اپنے اس صنعت خلقت دے شاہکار نو قرآن دے ذریعے خطاب فرمایا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دا فرمان ہے، حضرت نے فرمایا ان اللہ قد تجلی لخلقہ فی القرآن، اللہ پاک نے اپنی مخلوق نو قرآن دے وچ اپنی تجلی دکھا دیتی، اور اگر کوئی تلاش کرے تو قرآن کریم میں سے اس کو اس کا رب مل جائے گا۔ قرآن کریم نال اسی کتنے مربوط ہیں الحمدللہ تسی خود بہتر جان دے ہو۔ ایک آیت دا انتخاب کیتا جڑی میرے آج دے موضوع دا عنوان سخن ہے، ارشاد ہوا انا انزلنا الیک ذکر، ہم نے تیری طرف ذکر کو بھیجا نازل کیا، لتبین بہ، سادہ جیا ترجمہ، لتبین بہ للناس ما نزل الیہم، تاکہ تو لوگوں کے لیے اس قرآن کے ذریعے یہ بیان کرے کہ اللہ نے ان کے لیے عرش سے کیا نازل فرمایا ہے۔ دین عرش تو نازل ہویا ہے میرے پیغمبر دے ذریعے۔ ایک چھوٹا جا تجزیہ اج یکم محرم دے حوالے نال ضروری سمجھنا کہ اسی پاکستان دے رہن والے لوگ ہیں۔ میں اپنے ملک نو اپنی اس جتنا وقت اس دنیا تے گزارن نو ملے ہے بڑے غور نال ڈٹھا ہے کہ ہر سال اسلامی سال دے آغاز دے اتے میں نے اپنے ملک دے باسیاں دے ترائے قسم دے رویے نظر آندے۔ ایک ایسے لوگ ہیں جڑے اصلاً بے بند و بار ہیں، جڑے اپنے آپ نو مربوط نہیں سمجھدے، دوئے لفظاں سریکی دے لفظ لینی دینی نہیں ہے، جو کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے۔ شیعہ ماتم کر رہے نے، جلوس نکال رہے نے، عزاداری کر رہے نے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے طور دے ہوتے اپنے ایک فکر دے وچ مگن ہے۔ ایک طبقہ ہے جیڑا ساتھ دیون واسطے بھی تیار نہیں، لیکن اس نو اپنے واسطے قبول کرن واسطے بھی تیار نہیں ہے۔ وہ اس نو قبول نہیں کرتا، وعدہ نہیں ایسا ہونا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اپنے طور تے وہ شامل بھی نہیں ہوتا، لیکن اس نو قبول بھی نہیں کرتا۔ ایک طبقہ ہے جڑا اس نو اپنا فرض بھی سمجھدا ہے، عبادت بھی سمجھدا ہے، اپنے واسطے ضروری بھی سمجھدا ہے، اپنی میراث بھی سمجھدا ہے، نجات دا سبب بھی سمجھدا ہے، اسلام دا حصہ بھی سمجھدا ہے، دین دا رکن بھی سمجھدا ہے، اینو عبادت سمجھ کے انجام دیندا ہے اور کرنا ضروری سمجھدا ہے، کثیر مقدار مال خرچ کردا ہے، سارے معمولات زندگی نو روک دیندا ہے۔ انہاں 2 مہینیاں دے وچ اس طرح بریک تھرو ہو جاندا ہے کہ اپنے معمولات نو روک کے ربیع الاول دی انتظار کردا ہے۔ سارا 2 مہینے دا دورانیہ عزاداری کردا ہے، 10 دن پورے اوقات کوئی لمحہ خالی نہیں چھوڑدا، اور اس ذکر امام حسین کردا ہے۔ بجائے خود قابل غور ہے یہ بات کہ بظاہر ایک تھوڑی جی مقدار دا یہ طبقہ اس نو چھوڑن واسطے تیار نہیں ہے،
اور اگر نہ انجام دے تو انہاں دے واسطے ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ طبقات اس دے نال مربوط نہیں ہیں۔ آخر جڑے انجام دین دن انہاں دا اتنا لگاؤ دی وجہ کیا ہے؟ جو نہیں آتے ان کا ادھر نہ آنے کا سبب کیا ہے؟ بجائے خود ایک بات قابل غور ہے، ہجرت پیغمبر تو پہلے اسلامی ماہ و سال بھی ہے، لیکن سن دا تعین نہیں ہے۔ عام الفیل دے نام دے نال ساری تاریخ چل دی ہے، اسلامی تاریخ، مہینہ بھی ہے، محرم بھی ہے، ایام بھی ہیں، لیکن کوئی سن نہیں ہے۔ کون سا سن ہے؟ عام الفیل، ہاتھیاں والا سال۔ اس تو بعد 61 ہجری پاک پیغمبر دی ہجرت تو لے کے 61 ہجری تک حوالے موجود ہیں۔ اذان کا دا حکم آیا، نماز دا حکم، جماعت دا کدا حکم آیا، اسی طرح اذان کدا نافذ ہوئی، روزے دا حکم کدا آیا، زکوٰۃ کدو نافذ ہوئی، جہاد دا حکم کس وقت آیا، ہجری دے عنوان دے ہوتے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ رہا ہے کہ اگر میں اس پوری کائنات بقول تو سا پڑھے لکھے لوگاں دے آل ورلڈ تو اگر میں غور نال دیکھا تو اس پورے عالم دے وچ اگر دیکھا جائے تو بہت ساری اللہ دی بنائی ہوئی مخلوق خدا دے وجود دی قائل نہیں ہے، دہری ہیں، اصلاً اللہ نو خالق نہیں مندے، اللہ نو اس کائنات دا مالک نہیں مندے۔ اور ظاہری طور تے دیکھا جائے تو علمی ترقی اتنی ہے، فضا دے ہوتے انہاں دا کنٹرول ہے، جدید ٹیکنالوجی دے وچ روزانہ انہاں دی ایک ایجاد موجود ہے، سائنسی انکشافات ہیں، زمین نو چھان مارے ہے، فضا نوردی دے وچ آگے نکل گئے، روزانہ دی نت جدید تو جدید سواریاں دی تشکیل اور انہاں دی ایجاد ہے، نویں تو نویں مشینری وجود لے آ رہے ہیں۔ اپنے طور دے طب انسان دے آزاد دے بارے اور انسان دے معمولات دے بارے تحقیقات دی دنیا دے وچ بھی بہت آگے ہیں، لیکن او طبقہ اٹلی ہو، فرانس ہو، برٹش لوگ ہوں، او اللہ دے وجود دے قائل نہیں ہیں اور تسلیم کرن واسطے تیار نہیں ہیں، لیکن انہاں لوگاں دے مقابل اسی جتنے مسلمان ہیں قطع نظر سنی شیعہ دے اسا اقلیت چاہیں، تو کیا اگر میں اس قانون نو قبول کراں کہ اکثریت جس طرف ہو، اکثریت حق رکھ دیے، اقلیت جو ہے وہ اپنا نظریہ چھوڑ دے، تو کیا خیال ہے عالم اسلام دے لوگ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے کہ کیونکہ اکثریت ساتھ نہیں دیتی؟ تو ہم بھی اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، چھوڑ دیں نہیں، قطعاً۔ اس واسطے کہ انسانیت دیاں نظران دے وچ اکثریت دلیل نہیں ہے، انسانیت دیاں نظران دے وچ عقل اور دانش اور دلیل خود بجائے خود حجت اور برہان قابل قبول ہے، اور اسی دلیل دے مد نظر جس طرح سارا عالم اسلام ڈھیر لوگاں دے اللہ نو نہ منن دی وجہ تو اللہ نو نہیں چھوڑ سکدا، یاد رکھو اسی طرح اگر اکثریت امام حسین دی عزاداری واسطے تیار نہ ہو تو مجھے اقلیت بھی کہا جائے تو میں بھی امام حسین کی عزاداری چھوڑنے کو تیار۔ کیوں؟ ہم اللہ کے وجود کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ہمارے پاس دلیل ہے۔ میری دلیل ایک زبان صادق ہے، ایک امین زبان ہے، جہاں کردار بلند ہے، جہاں دعویٰ ہے کہ آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، جنہوں ہر کوئی منیندہ کہ صادق و امین ہے۔ معلوم ہوا وجود خدا دے واسطے بھی اگر دلیل ہے
تو محمد مصطفیٰ ہے، اور اگر امام حسین دی حقانیت واسطے بھی کوئی دلیل ہے تو محمد مصطفیٰ ہے۔ میری نظروں دے وچ میرے پیغمبر دا کردار اتنا شستہ اور واضح ہے کہ میں جس بات نو بھی مندا اس تو پہلے محمد مصطفیٰ کو مانتا ہوں، پھر اس دوسری بات کو مانتا ہوں، قرآن نو حق مندا لیکن محمد مصطفیٰ دے ذریعے، رب کائنات دا وجود مندا محمد مصطفیٰ دے ذریعے، علی نو حق تے بندہ محمد مصطفیٰ دے ذریعے، حسین ابن علی نو اپنا رہبر تے رہنما مندا محمد مصطفیٰ دے ذریعے۔ ممکن ہے مد مقابل ایک نظریہ آ جائے جو آکھے جی میں نہیں مندا، یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، الحق ما علی والی ما الحق، جرد الشمس کے مولا علی دے واسطے سورج واپس آیا، میں اس کو نہیں مانتا۔ کوئی نہیں مانتا نہ مانے، میں مانتا ہوں۔ میں نہیں مانتا القرآن ما علی والی ما القرآن، نہ مانے۔ میں نے کسے تم منواونا مقصود نہیں، میں اپنی جگہ تے مطمئن ہاں کہ میں اس زبان دے ذریعے منیا ہے کہ جس زبان آکھیا ہے قرآن ہے، میں آکھیا ہے قرآن ہے۔ جس زبان فرمایا اللہ دا کلام ہے، میں آکھیا کلام ہے۔ جس زبان آکھیا معاشر بھی ہے، حشر بھی ہے، قیامت بھی ہے، قبر بھی ہے، حساب بھی ہے، کتاب بھی ہے، میں آکھیا معاشر بھی ہے، حشر بھی ہے، قبر بھی ہے، کتاب بھی ہے، حساب بھی ہے، جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ میں جس زبان دے ذریعے مندہ اس زبان دے ذریعے مندہ کہ انہاں فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے۔ اور علی حق کے ساتھ ہے۔ بڑو مشہور واقعہ، اور دو مقامات دے اگر تشریف لے جاؤ تا ایک عراق جان والے زوارن یاد ہو سی، پتہ ہو سی کہ اتھے بھی بابل دے علاقے دے وچ مسجد رد الشمس ہے، ہلے دے نال مسجد رد الشمس کہ جتھے مولا امیر دے واسطے سورج پلٹا، اور کثیر تعداد دے وچ بہت ساری تاریخ اور احادیث دے وچ پاک پیغمبر دی ازواج دی گواہی دے نال، رسول اکرم دے صحابہ کرام دی گواہی دے نال یہ بات ثابت ہے کہ مدینے دے وچ بھی حضرت امیر دے واسطے اور مولا علی دے واسطے سورج پلٹا۔ اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں نو ایک بہت روشن جی بات نوجوان بچے متوجہ پہ کرانا، لیکن قدم پلٹا، نماز عصر دی پاک پیغمبر پڑھائی، حضرت جو ہی فارغ ہوئے حضرت امیر آ گئے، جو ہی حضرت امیر آئے رسول اکرم نے اپنا سر مبارک حضرت امیر دی گود اچ رکھیا، مولا علی دی جھولی اچ پیغمبر نے سر رکھیا۔ میں حق رکھدا یہ بات کرن دا کہ پیغمبر اسلام دا سر رکھنا اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے؟ حضرت نے یقیناً اپنے اختیار نال سر رکھیا، پھر اس تو بعد حضرت نو نیند آ گئی ہے، پیغمبر اسلام دی نیند تے حضرت امیر نے پیغمبر دا سر جھولی چو نہیں چایا۔ پیغمبر دا سر رکھنا حکم ہے، پیغمبر دا سو جانا امر ہے، اور پیغمبر دا نہ جگامنا علی دا پاک پیغمبر نو حکم پیغمبر دی اطاعت ہے۔ تو آؤ قرآن دا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جے رسول دی اطاعت کی تھی اس اللہ دی اطاعت کی تھی۔ یہ صرف پیغمبر دا سونا نہیں ہے بھئی، یہ تو اطاعت چل رہی ہے، پیغمبر سو رہن علی سلا رہے نے، پیغمبر دا سمنا عبادت ہے، علی دا پیغمبر نو نہ جگامنا اطاعت ہے۔ کیا اطاعت نہیں ہے؟ رسول اکرم دی آنکھ کھلی، حضرت نے پوچھا یا علی سورج غروب ہو گیا؟ ہاں۔ تھوڑی نماز؟ فرمایا جناب نو جگاون دا بھی اختیار نہ ہاں، لیکن نماز چھوڑن دا بھی اختیار ہے۔ بہت سارے لوگ ساڑیاں محفلوں دے وچ بھی معاف رکھنا ضروری ہوتا ہے، نوجوانوں نے اس بات دی طرح متوجہ کراونا
ساڑیاں محفلوں دے وچ بھی بعض اوقات بہت کمزور باتاں بولیاں جاندیاں کہ جی مولا امیر دا ایک سجدہ ناقص رہ گیا، مولا امیر دا ایک خطبہ ناقص رہ گیا۔ اتھے بھی کچھ لوگ آدھن کہ مولا علی دی نماز قضا ہو گئی۔ یاد رکھو بہت قدیمی ساتھ ہیں میرا رجوع دے نال اور رجوع دے جوانہ نال۔ یاد رکھو علی نو اللہ دی ذات نے بنایا ہی کامل ہے، اللہ دی ذات نے علی دے وچ نقص بنایا ہی نہیں، علی دی زندگی وچ نقص آ ہی نہیں سکتا۔ نہ مولا علی دا کوئی سجدہ قضا ہے، نہ کوئی خطبہ ادھورا ہے، نہ کوئی نماز قضا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا بل صلیتھا ایماء، مولا میں نماز پڑھی ہے لیکن پڑھی اشاریاں نال ہے، پڑھی ہے لیکن پڑھی اشاریاں نال ہے۔ کیا خیال ہے؟ اولا تو اسا نماز پڑھ دے نہیں، کون ہو جی؟ علی والے ہیں۔ نماز یا گم سم یا جسارت کے رکھیا نمازاں وڈے نماز پڑھن والے ویکھے جڑے دی عاقبت خراب ہوئی ہے، نماز پڑھ کے ہی جنت جانا ہے، سارے نمازیاں ہی جنت جانا ہے۔ اے بہت سارے ایسے الفاظ ہوندے نے جڑے سے نہ کنے دے لال سننے ہیں۔ معاف رکھنا اگر کسی دے نماز پڑھن دے باوجود عاقبت خراب ہوئی ہے تو اس نماز پڑھی نہیں، جے اگر وہ نماز پڑھے ہاں تکدی ہو دی عاقبت خراب، اس عادت پوری کیتی ہے اور کسی رنگ ڈھنگے ایویں زمین تے اس سر رکھے ہے، ورنہ واقعی نماز پڑھن والے دی کدی بھی عاقبت خراب نہیں ہو سکتی۔ مولا امیر نے فرمایا اشارے نال ایک مسئلہ سمجھائی جاواں، اے آج کل بہت زیادہ ضرورت ہوندی ہے ایک فقہی مسئلہ علماء کرام تو معذرت دے نال۔ بعض بندے ڈاکٹر آدھا ہے نماز بیٹھ کے پڑھی کر، او اکے ہی بیٹھا کو جاتے ہیں۔ نہ، ادھی ترتیب چل دی ہے، کتنی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو، جتنی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو اتنی کھڑے ہو کے پڑھو، اور جتنی واسطے بیٹھنا لازم ہے اتنا بیٹھو۔ مثلا ایک آدمی دا گھٹنے دا پرابلم ہے یا ٹخنے گٹے دا مسئلہ ہے، اس آدمی واسطے اجازت نہیں ہے کہ ساری نماز بیٹھ کے پڑھے۔ یہ آدمی کھڑے ہو کے نیت کرے، اپنا رکوع بھی کرے، چونکہ سجدے گھٹنا دورہ نہیں کر سکتا، ہون بے شک بیٹھ جائے، سامنے کسی چیز سے سجدہ کرے۔ بات کچھ لوگ ہوندے نے سجدے گاہ اٹھا کے پیشانی تے لا دیندے، نہ، اگر سجدہ اس کرسی تے کر سکتا ہوئے تو دے تے کرے۔ اگر کمر دا مسئلہ ہے مثلا تو بھی جتنا کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے پڑھے، لیکن جڑے آدمی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑھے۔ حتیٰ کہ آخری لمحے تک اشارے نال بھی نماز پڑھنی واجب ہے، لیٹ کے پڑھو، دائیں کروٹ پڑھو۔ کیوں؟ نماز نال بندے دی پہچان ہے کہ یہ بندہ کس کا ہے۔ یاد رکھو جڑے بندے دی نماز نال دلچسپی نہیں ہے اس بندے دی بندگی واضح نہیں ہے۔ یہ بندہ ہویا تا نماز پڑھے۔ الحمدللہ میرے کو مانے تو سارے نمازی ہو انشاءاللہ، اور آج نماز جمعہ بھی پڑھی اس نے، اور انشاءاللہ ہون وقت مغرب دی جماعت جی تشریف لے جاسو۔ ہیڈی ویڈی مسجد سردار صاحب نے ایویں تو نہیں بنوائی، ڈٹھا نے ضرورت ہے، وہ چھوٹی ہو گئی بڑی بنوا دیتی۔ پتہ تو تواڈے پیش نماز نو اسی مینوں ایڈا پتہ گھٹ ود اسی، اے تواڈے پیش نماز نو پتہ اسی، تے ڈھیر پتہ تواڈی بیگمات نو اسی۔ تے میں آتا ہوں نا نمازی بندے دا وڈا پتہ ہوندا دی بیگم نو، جے نمازی ہووے تا آوندے ہاں گھر وڑدے ہیں، بیوی بھی پوچھ سی نماز پڑھی ودے ہو یا پڑھنی نے، کھانا لے آواں
کھا کے پڑسو یا پڑھ کے کھاسو؟ کیا خیال ہے؟ میں کیا میرے پاس ہے؟ ان ہو سکتا ہے نا؟ بس ساڑھے کو بھی رواج ہے بس ساڑھے کو بھی ساڑیاں بیویاں پوچھ لیندیاں نماز پڑھی ودے ہو کھانا لے آواں پڑھ کے کھاسو کھا کے پڑسو یا نا؟ ویسے کی خیال ہے؟ نماز پڑھ کے کھانا کھاونا چاہیے یا کھا کے پڑھنی چاہیے؟ جواب تقریباً گول مول ہے. یہ مطلب ہے بھئی وہ تو تداؤ سی نہ جدا کوئی ہو جا موقع ہو سی تا. فی الحال تو ایسی بات نہیں ہے. مولا امیر نے متوجہ رہنا مولا امیر نے نماز اشاریاں دے نال پڑھی. فرمایا مولا میں اشاریاں نال پڑھی ہے. متوجہ رہنا میری ممکن ہے لائیو دور دور تک جا رہے اور کوئی غور نہ سنے. پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی چونکہ آپ اطاعت حق میں مشغول تھے میرا سونا عبادت تھا تیرا سلانا اطاعت تھا تو جب آپ عبادت اور اطاعت میں مشغول تھے تب میں مصطفیٰ چاہنا کہ علی دی نماز کامل ہو. میں بھی دعا دے ہاتھ بلند کر رہا ہاں تسی بھی دعا دے ہاتھ بلند کرو. جڑا کچھ میں بیان پہ کرنا تھوڑا جا متوجہ ہو وہ تا اے فضیلت تو علی کی ہے مرتبہ تو علی کا ہے مقام تا علی دا بلند ہے لیکن معجزہ تو خود پیغمبر دا ہے. پیغمبر دعا منگی ہے علی امین آکھیا ہے مدینے دے لوگاں ویکھیا ہے سورج واپس عصر تک پلٹا ہے. میں کہتا ہوں کوئی مانے نہ مانے بے شک نہ مانے جیڑا نہیں مندہ وہ خیال رکھے معجزہ علی کا انکار نہیں کر رہا یہ تو محمد کے معجزے کا انکار کر رہا ہے. لیکن کوئی مننے نہ مننے چونکہ میں نے میرے پیغمبر دسیا کہ علی واسطے سورج پلٹیا اور مولا علی نے پھر سورج جو واپس آیا تو پھر مولا علی کیا کی تھا؟ کوئی تو بولو نماز پڑھی. تو جڑے اندھا امام سورج پلٹا کے نماز پڑھ دا ہوئے او کھلوتے ہی نہ پڑھیں تو کتنی عجیب بات ہے نا. نماز علیہ معاملہ میں کسی ویلے عجیب لگتا ہے کہ میری سخت تبلیغ کیوں کردا. نماز تو فریضہ ہے نماز تو واجب ہے. صرف اور صرف دو بندے تے نماز واجب نہیں ہے باقی سارے تے واجب ہے. ایک نابالغ تے واجب نہیں ایک کافر تے واجب نہیں. ایک نابالغ تے واجب نہیں ایک کافر تے واجب نہیں. ایک مہینے کچھ دن واسطے خاتون نو چھٹی ہے مستور نو او عارضی طور دے ہوتے اس دے کولو ساکت ہے. ہن ماں فرمایا جڑے نے پڑھ دے وہ حساب کر لویا کیا تو سی بالغ نہیں یا تو سی مسلمان نہیں. تری گل نہ آتا یا بالغ نہ ہو یا مسلمان نہ ہو. اگر مسلمان ہو تو بھی نماز واجب ہے. میں عزاداری کردہ اس واسطے کہ عزاداری سنت محمد مصطفیٰ ہے. عزاداری کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ دی سنت ہے. کس طرح؟ اس واسطے کہ خود محمد مصطفیٰ دی سنت تو ثابت ہے. بھئی 61 ہجری اچ واقع ہویا پاک پیغمبر دی وفات ہو گئی 11 ہجری نو تو آدھا ہے پاک پیغمبر دی سنت ہے. عزاداری پاک پیغمبر دی سنت ہے. ہاں میں اس نو عبادت سمجھ کے انجام دینا کہ میرے رسول دی سنت ہے. کیوں؟ اللہ دی ذات نے علی و زہرات احسان فرمایا. حسین دی شکل مالک نے امیر المومنین نو بیٹا عطا کیتا. حضرت امیر نے اس سے معمول مطابق پوچھا یا رسول اللہ دا نام کیا رکھنا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا انت منی بمنزلت ہارون میں موسیٰ. یا علی تیری مثال میرے نال انہیں جی میں ہارون تے موسیٰ دیے. ہارون دے دو بیٹے ہیں ایک دا نام شبر ایک دا نام شبیر. شبر دا نام
مانا حسن، شبیر دا مانا حسین. تیرے اس بیٹے دا نام میں حسین رکھیا، تیرے اس بیٹے دا نام ہے حسین رکھیا. شبیر دا مانا حسین، مولا حسین دی ولادت ہوئی، نام حسین رکھا گیا. تھوڑا جا متوجہ حسین میری بیویاں، بہت بڑا مان ہوتا ہے اگر خدا کسی بیٹی نو بچہ عطا کرے، اور خصوصاً اگر اللہ کسی خاتون نو پتر دے وے تو چاہتی ہے جو میں اپنے بابے نو جا کے ملا لیا ہوں. رب کائنات نے بطول نو حسین دیتا. بی بی بہشتی لباس حسین نو لپیٹ کے، میں ٹھیک ادا کلا، بہشتی لباس بی بی مولا حسین نو لپیٹ کے پاک پیغمبر نو بھجوایا. ام ایمن حسین نو رسول دی گود وچ رکھیا. راہل نبوت تے اکھ کھول کے لوح محفوظ دی تلاوت کرن والے حسین جدہ اکھاں کھولیاں، پیغمبر اپنی جھولی اچ اپنے نواسے نو ویکھیا. اجاں بی بی نہ ہی آئی، جدہ بی بی آئی تو دیکھیا پیغمبر ویدے حسین نوین اور رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، روندے نے زار قطار رونے، اکھاں پیاں وستیاں. بی بی فوراً پوچھیا بابا میرے پتر نو ویکھ کے روندے پے ہو، کوئی یہ وچ کمی ہے، کوئی بدنی کمی ہے، کوئی مستقبل دی کمی ہے؟ فرمایا نہ بدن وچ کمی ہے نہ مستقبل دی کمی ہے. تے بابا تسا رونے کیوں ہو، خوش ہو ہوا؟ فرمایا بیٹی مسئلہ ہے تو بعد آئی، جبریل پہلے آ گیا ہے. میں نے جبریل دسیا ہے جنو ویک کے خوش پہ ہونا ہے تیرا اے پتر یکا تنہا پیاسا غریب مسافر کربلا دے صحرا دے وچ قتل ہونا ہے. میں حسین نو روندا بیٹھا. مولا امیر آ گئے، مولا امیر آ گئے. جدہ حضرت علی آئے این پیغمبر نے چاہیا پتر نو، این حسین نو چاہ کے نکا جیا پیراہن شبیر دا پیغمبر نے ہٹایا. کہیں لے اتھے بوسہ دین دین، کہیں لے اتھے بوسہ دین دین، کہیں لے اتھے بوسہ دین دین. وقت الٹا لٹا کے وقت کانٹ تے بوسہ دین دین، وقت پیران ہٹا کے سینے دے تلو بوسہ دین دین. وقت گردن نو چومیا، وقت سجیوں چومیا، وقت کھبیوں چومیا، وقت لبن نو چومیا. مولا علی پوچھیا مولا جا جا کیوں پہ چون میں ہو؟ فرمایا نبوت دی اینک لائی ہر او جا پیا چومنا جتھے تیر لگنے. اللہ بھلک، اللہ بھلک. او قبل وقع السیوف، میں حسین دے بدن تے تلواراں دے لگن آلیاں جاہی پیا چومداں. تیری خوش آمد نہ پیا کریں دا جیڑی اگلی روایت پہ سنیں نا. بی بی پوچھیا بابا افی زمان و انتفی، بابا جدہ میرا حسین مریونا ہے تو سا ہومنا ہے؟ فرمایا نہیں. وَأَنَا بابا میں ہو سا؟ فرمایا نہیں تیرے بھی کوئی نہیں ہونا. بابا علی حسین؟ نہیں علی بھی کوئی نہیں ہونا. حسن؟ حسن بھی کوئی نہیں ہونا. ہون بڑے عجیب انداز پوچھیا فَمَنْ يَبْكِي عَلَيْهِ، بابا اسا جو سارے ہیں کوئی نہیں ہونا. اس غریب جو اینج مریونا ہے میرے حسین نو روسی کون؟ اللہ بھلا کرنے میرے یہ تمہیدی لفظاں دے وچ مکان ہو گئی. فَمَنْ يَبْكِي عَلَيْهِ، میرے حسین تے روسی کون؟ فرمایا قومن، اللہ دی ذات ہے قوم پیدا کرے سی جڑے تیرے حسین نو روسن. عمالی صدوق دا حوالہ دے کے تظلم زہرا والے نے اتنی روایت لکھی ہے. اگلی میری تخریج ہے، صرف تیرے چند آنسو اور نکلا میں. بابا انہوں روسی کون؟ فرمایا اللہ ایک قوم بنائی سی. اگلے الفاظ میرے جنہاں دیاں عورتاں اس خاندان دے پردے دھاراں نو روسن، جنہاں دے بچے انہاں دے بچیاں نو روسن، جنہاں دے جوان انہاں دے جواناں نو روسن. بی بی فرمایا اچھا میں وعدہ پہ کرے نیا جیڑا روسی نہ میرے حسین نو قیامت اللہ دیاڑے انہوں میں روان.
مینو آزاداری ملی پیغمبر کولوں، پیغمبر نے اپنا دین سونپیا مولا علی نو، مولا علی تو بعد دین دا وارث بنے حسن، حسن تو بعد دین دا وارث بنیا حسین، حسین دین نو منزل آشنا کرنا ہا، قوتاں سامنے آ گئیاں، شبیر مدینے دے وچ فیصلہ کیتا اور فیصلہ کرایا گیا، جڑا اج پہ سنائی نا یہ اج دی مجلس نہیں، یہ 28 رجب دی مجلس پہ پڑھدا، اج علی وقت سنائی سا۔ اتفاقاً میرے کسی دوست عزیزاں تقاضا کیتا اور میں اس سال الحمدللہ مکہ بھی گیا، حج تے حج تو مشرف ہویا، ساڑی ڈائریکٹ پرواز مدینے دی آئی، ایک ہفتہ سی مدینے رہے 8 دن، اور چونکہ پتہ 8 دن بعد چلا جانا ہے، 2 ٹائم جنت البقیع کھلدا، یا صبح یا عصرے لے، اگرچہ جنگلیاں تو اگا کوئی نہ جان دیندہ، اگرچہ بعض اوقات رکاوٹاں ہوندیاں ہیں، لیکن رجویا لے ہوں میں گواہی پہ دینا، میں صبح گیا تے بھامیں عصر گیا، میں نہیں ڈٹھا جو کوئی جنت بقیع وڑدا بندہ نہ پیا روندا ہوئے، یا کوئی بندہ جنت البقیع چو نکلدا نہ پیا روندا ہوئے۔ یہ سمجھ آئیے ہی تھا، سمجھ آئیے ہی تھا، دعوت پہ دینا، جگر تے ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سنے، میں نوکاری وڑا ہاتھ رو پوندا، میں نوکاری نکلا ہاتھ رو پوندا، ہون تیرے کولوں پوچھنا جدہ 28 رجب نو ماں دی قبر تے حسین آیا ہو سی، جنت البقیع شبیر آیا ہو سی، کتنے رونے ہو سن، 27 نو خط ملیا، رات نو تیاری چکی تھی، آج صرف بہن بھرا دیاں 2 گلہ سناونیاں، تے متا سمجھے کوئی عام بہن بھرا ہیں، نا زمانے دے وچ کوئی وکھرے محبت دے راز ہیں، جدہ اللہ دی ذات نے مولا امیر نوے بچی عطا کی تھی نا، تا ماں نوی گریا نہ رکدا، بطول دا بھی دل کردہ ہاں روندی رہا، تے بچی تا روندی رہی نا، ادھی بھائی وال رج رونی، بی بی پیغام بھجوایا، یا علی یہ بچی جیڑ ویلے دی پیدا ہوئی ہے نا، اس ویلے دی چپ نہیں کریں دی، مولا امیرہ سینے نال لایا، تھوڑا جیا گریا، مدھم ہویا لیکن چپ نہ ہوئی، اے ماں گواہی دے سن، بچہ گھبرائے ہوئے نا، ماں بے شک دودھ نہ پیوائے، ماں کھانا نہ دے وے، صرف بچے نو ہاں نہ لائے، بچہ چپ ہو ویندہ ہے، بطول سجے پاسوں سینے نال لایا چپ نہ ہوئی، کھبے پاسوں سینے نال لایا چپ نہ ہوئی، پاک پیغمبر دی خدمت معمولی دیر واسطے چپ اور پھر گریا، مولا حسن فرمایا ساڑی جو بہن ہے سانو دے ہو جگر سمال کے سونے رجویا لا، حسن بہن نو چاہ کے سین ٹورے نکی نکی لوری دیتی چپ نہ ہوئی، اگا ودھیا کربلا دا غریب ہاتھ ودھائے، زینب نو ہانا اللہ چپ ہو گئی، زمانے نو پتہ لگ گیا اے شبیر دی آدھی بھائی والے، بھلا 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 گھر تشریف لے آئے، گھبرایا گھبرایا چہرہ، ڈھیر ساریاں بہنہ بیٹھیوں سے میری اس بات دی گواہی دے سے بہنہ بھراما دے چہرے انہوں انہیں پڑھ لیں دیں جی میں قرآن دے کاری قرآن دی تلاوت کریں دیں، فرمایا گھبرائے کیوں ودے ہو، دربار وننا ہے، آج ہونے رات وعدہ کیتا امام دے عمل تے اعتراض دی اجازت نہیں ہے، اعتراض نہ پہ کریں دی لیکن کلہ نہ ونجن دیں دی، فرمایا ولید میرا قاتل نہیں، مدینہ میری مقتل نہیں، فرمایا نہیں کلہ نہ ونجن دیں دی، کیوں؟ فرمایا جدہ دی اممہ زہرا مسجد چو روندی آئی، جدہ دے باب علی نو ضرب لگی،
جدہ دے میں حسن دے جنازے چو تیر چھکے میں نے امت تے اعتبار ختم ہو گیا کلہ نہ ونجن دیں دی میں نے بنی ہاشم دے جوان بلا دے اللہ میں نے بلا دے میرے جنگاور بنی ہاشم دے جوانوں بلا میں کلہ نہیں ونجن دیں دی میں آدھونا شبیر ضرور اطلاع دے ویا جڑے میرے سنن والے پرانے بیٹھے ہو کوئی جو بھول پیئے اتھائی بھرا دے نال کھلے ہویا آواز دیتی ہے عباس غازی بھین سنے دیئے غازی دے مریداؤں میں مبالغہ کدی نہیں کیتا نالین نہیں سب لیا پگ دے پیچ گلے چین سر جھکایس آدھا حکم کر کیویں بلائے فرمائیں دیئے حسین دربار ونجڑے تے ام البنین دا چن روندہ کیوں ہے تیری آنکھی چاسوں کیوں ہے آدھا کئی نوکر جا بھیجیا اچھی کیوں بولی آفرین 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 کہ کنیز نو بھیجیا اچھی کیوں بولی ہے تیرے کولوں پوچھنا جڑا بنی ہاشم دے گھرچ زینب دا اچھا بولنا برداشت نہیں کر 18 جوان نال شبیر دربار چین فرمائے رک جاؤ مولا نال کیوں آئے ہیں فرمائے میں امام میں حکم دیتا ہے رک جاؤ جے کوئی لوڑ پئی تو میں آواز بلند کرے سا تے جدہ میں تکبیر آکھاں تو انو کون روک سکتا ہے رو نہ رو تیری مرضی ہے شبیر دا وسدہ ویلا پیا دسینا زہرا دے لال دا وطن پیا دسینا تشریف لے آئے خط پیش ہوئے فرمائے میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا کل بھرے میدان جواب دے زہرا دلال کرسی چھوڑی ہے بے شک نروں میں ویکھے میرے پاسے کرسی تے ہاتھ رکھے ہے مروان آکھے آج حسین کلہ لدھائی وقت غازی نال کوئی نہیں ہے شبیر دا سر قلم کر لے سر دا نا آیا حسین کرسی دی ٹیک لئیے ٹیک لے کے فرمایا اللہ اکبر اکبر دیرے نائی مکی غازی دروازہ بھن کے اندر داخل ہویا ہے آدھا کہیں تیرے سر دا نا چاہے بھلو 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 فرمائے غازی و شہر لیتے ساڑھے پیو تلوار نہ ہی چاہی جوانانو نال رلا کے ٹر پین واپس غازی اچھا اچھا رننے فرمائے غازی نہ رو اچھا نہ رو مولا ہک لڑنی دیتا بیانا ہے اچھا نہ رو وجہ فرمائے غازی جدہ نکلیاں تیریاں دوئے بھیڑا دروازے دے اندروائیاں کھڑیاں ہیں سن دی پیوسی میرا غازی اچھا ودہ رو دے اچھا نہ رو علی دیاں دھیانو بے چین نہ کر یہ کہنو سمجھ آوے مرد ہکوی نہ رو وہ گلا نہیں اگلا جملہ بھیڑا واسطے پیا پڑھدا تو بھی رو لویں بھاویں جیڑی رنجو وے کئی بھین بھاویں منع کر بھیجے بھاویں آیا کھلووے تے نہ پئی بلندی ہووے تجربہ کر لیں یہ اگر بھین دے سامنے بھرار ہووے بھینا تو برداشت نہیں ہوتا جدہ روندو یا بھرا نظر آیا علی دی دھی تڑپیے آدھی روندہ کیوں ہے کہیں روائی میرے نال بول فرمائے اس واسطے رونا تیری وطن تے رہن دی رت مک گئی تیاری کرو ادھی آج سنے سا کچھ کل پڑھ لے سا تیر سارا رو لئے تیاری کرو میں نانے کول پہ آوائینا میں صبح آسا ہون نہیں
تے تسا تیاری کرو اسائی تو صبح یا کل کسے ویلے نکل وننا ہے میں مدینہ چھوڑنا ہے نانے دا دین نہیں بچدا بیبیاں تیاری شروع کر دیتی شبیر نانے دی قبر تے آیا کھلائے میرے لفظ پڑھیں کوئی بچپن یاد آیا نانے دی قبر تے اترک کے کھلا دا نانا انا فرقو کا و فرقو ابنت کا فرق خراب اس بچے نو آدھن جنو پرندہ پران چھپائی کھلا ہوئے آدھا بیٹھا نانا میں تیری دیدہ پیارا پتر حسین نانا وطن پیا چھوڑے نا اپنے کول جگہ دے فرمایا تے کربلا نانے دی مزار چھوڑی بھرا دی قبر تے آ کھڑن حسن میرا ویر بھرا ٹوریا میں دئی یار کیڑا خوش قسمت آئے تینو زہر ملی تھارے بھرا بھج کے آگئے اسا تینو غسل دیتا کفن پوایا نانے دی مزار تے لے گئے تیری میت تے تیر وس گئے اسا تیری میت واپس لے آئے تیریاں بھیڑا دے ہاتھ آزاد آئین رسیاں کے نین بھیڑا تیر چھک لے آنی بھیڑا کولو کفن آوی بھیڑا کفن پوایا آوی پتہ نہیں میں کتھے لہنا ہے میریاں بھیڑا دے ہتھا چ رسیاں سر تے چادر کوئی نہیں وطمان دی قبر تے ڈٹھاؤ سیا باؤں سارے فاتحہ پڑھنا لے انو ماما دیا قبرہ تے فاتحہ پڑھ دا میں بھی ڈٹھائے بڑے دور دور دے میرے سکتی میں نو نظر پیان دے ہو یار میرے نال گواہی دیوی آئے میں ماوادیاں قبراتے کھڑے ہو کے پترانو فاتحہ پڑھدا ڈٹھائے میں قبراتے بائے کے بھی پترانو فاتحہ پڑھدا ڈٹھائے رجویا لیوں میں آج تائیں کدائی نہیں ڈٹھا کہیں پتر ماں دی قبر نال سم کے سلام کیتا ہوئے شبیر ماں دی قبر دے نال سم پہ آئے تو ہاتھ ولایا ہے آدھا اممہ پردیسی پتر دا سلام ہوئی بطول دی قبر حلی ہے آدھی شہید ماں دا شہید بیٹا میرا بھی سلام ہوئی ہے تو کوئی کلے ماں نال پئی بس ایک جملہ مکئی مجلس محمل تیار ہو گئے آڈرے ہر کوئی اپنے پردے دارانو آپ سوار کرے بنی ہاشم دیاں گلیاں محمل ہر مستور دے وارث اپنے پردہ دار نو آپ سوار کیتا ہے ہر بی بی نو ایک ایک جوان سوار کیتا ہے شبیر کرسی تے بائے کے ویدھے بیٹھے رہن میں کدائی نہیں پڑیا کرسی چھوڑی ہوئے لیکن دو پردے داران دا چڑھنا بہو کھا مدینے چکرلاٹ بلند ہوئے نے کسگر دی ماں رباب دادا بی بی نکا جیا بچہ چاہ کے محمل دے پاسے ودھی ہے بنی ہاشم دیا عورتہ ماتم کیتا ہے نیڑے آکھلین آدھین بی بی تو 18 دیا دے بچے دی ماں بی بی سفر نہ کر سمنا کرے نہیں آئے فرمایا میرا محمل چھوڑو میری شبیر تو نہیں نبھ دی میں حسین دے نال وننا ہے تے جڑے بندے ہون تائیں کوشش کیتی ہے تے نہیں رو سگیا تو انو چھٹی ہے بے شک نہ روے آئے میں اگلا پرسا بی بی سے آزادی انو دیونا چاہنا تے اتنے تائیں مستورات ہٹیاں بنی ہاشم دے خاندان دیا نوجوان بچیاں ماتم کریں دیوں یا چادران دا دامن پھیلایا ہے ادھین آپ وینی تجا سگر سانو چا دے اے گرم ہوا نکا جی علال سگر اساس گر نو سبر فرمایا نہیں نہ میری حسین تو نبھ دی نہ میرا اصغر تو بغیر گزار ہے وعدہ کی تام دو بیویاں دس ایسا
آندرے وارے سوار ہوندیاں رہیاں بیبیاں سیدہ رنج نہ ہوئے آئے مجبوری دسیں دا پیاں کے ڈاؤکھا وطن چھوڑے آئے سیدہ ایک بی بی جڑی شبیر دی آدھی بھائی والے جدہ محمل دے پاسے ٹوریے بنی ہاشم دیاں عورتاں گھیرا پایا ہے صدائے گریا بلند ہوئی ہے چادر زمین تے خطاں دی چھکیں دی آئی ہے جدہ محمل دے نیڑے پہنچی ہے شبیر تو کرسی چھٹی ہے جوانہ و غازی دوڑ کی آیا ہے ادھو اکبر دوڑے آئے ادھو قاسم عباس اپنا زانو تحقیق ہے علی دی دھی بھرا دے زانو تے قدم رکھے ہے اکبر پھپھی دا بازو پکڑے ہے قاسم سہارا دیتا ہے شبیر محمل دا پردہ ہٹایا ہے ڈٹھا ہے تا حسین روندے کھڑے ہیں کہیں پوچھئے مولا روندے کیوں ہو فرمایا تو سا مدینہ ڈٹھا ہے میں کربلا